वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेबल टॉक की स्पेशल ट्रांसमिशन, क्योंकि आज स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत रिज़ॉर्ट बर्गनस्टॉक के अंदर जो तारीख साज मुज़ाकरात वहाँ पे चल रहे हैं और उसमें अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, उन्होंने शिरकत की है। उनके साथ उनके जो टीम के जो लोग थे, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। ईरान की जानब से उनके जो स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और उनकी टीम वो शामिल है। जबकि उसके साथ साथ ज़ामन के तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, और इसके साथ साथ जो कतर के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी इन मुज़ाकरात को ज्वाइन किया। जबकि उसके साथ साथ एक साइड लाइन मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा है, जो काहिरा के अंदर वज़राए ख़ारजा, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब, उनके वज़राए ख़ारजा, उनके भी वहाँ पे एक मुलाकात चल रही है, उसमें मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये देखना ये है कि ये किस करवट बैठता है ये ऊँट, क्योंकि ये मुज़ाकरात से पहले ये एक उम्मीद पाई जा रही थी कि अब ये जंग बंद होने जा रही है, दुनिया के अंदर अमन कायम होगा, दुनिया का मुआशी दबाव ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन अचानक उसके इज़राइल की जानब से जो लबनान के ऊपर जारहियत की जाती है, उसके जवाब में ईरान दोबारा आबनाए हुर्मुज़ बंद कर देता है, जिसकी वजह से फिर एक तशवीश की लहर उठी और ये एक तासर पैदा हुआ कि शायद ये मुज़ाकरात के इसमें कोई तअत्तल आ रहा है, ये मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें थी, कतर की जो कोशिशें थी, उसकी वजह से ये मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और आज वहाँ पर बाकायदा ये तमाम जो वफूद हैं वो आमने सामने बैठे वहाँ पर गुफ्त व शनीद कर रहे हैं। उसामा गाज़ी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर नवीद लाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर नवीद लाई साहब सिक्योरिटी के हवाले से एक्सपर्ट समझे जाते हैं, इंटेलिजेंस के हवाले से उनको बड़ा अबूर हासिल है। डॉक्टर शकील साहब हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया वीडियो लिंक पे। और जर्नलिस्ट हमारे साथी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आयशा नुमान साहिबा कराची से, वो भी हमारे साथ हैं। उसामा गाज़ी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानब आता हूँ, ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो शुरू हुआ है, आपने डेफिनेटली इसको फॉलो किया होगा। क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हैं? क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे, जो दुनिया के अंदर दोबारा एक ख़तरात मंडला रहे हैं कि आपने हरमज़ बंद होने की वजह से एक दफ़ा फिर दुनिया मुआशी तौर पर दबाव में चली जाएगी? आप क्या समझते हैं कि ये आपने हरमज़ खुल पाएगी और ये मुज़ाकरात किसी राइट साइड पर जाते हुए आप देख रहे हैं? आजम चौधरी साहब, अगले 60 दिन तो आप ये समझें कि सारी दुनिया ही और उसकी मईशत सूली पर लटकी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू हैं, फिर ट्रंप हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात तो यकीनी है कि नेतन्याहू हर कोशिश करेंगे इन सारे मुज़ाकरात को, इन हालात को सबोटाज करने की। अभी आप देख लीजिए ट्रंप की क्या स्टेटमेंट आ गई है। एक तो ये कि जी लबनान में कंट्रोल किया जाए प्रॉक्सीज को, ये ईरान को वो कह रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई है, वरना हम ईरान को मिटा देंगे, आपके पास मुल्क ही नहीं रहेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स आप देखिए वो साथ साथ चला रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रंप कम से कम चाहेंगे कि मिड टर्म तक, अगर उनकी अब जब जितनी भी अब सदारती मुद्दत रहेगी, उसमें कम से कम कोई जंग ना छिड़े। कोई थोड़ा बहुत, जिस तरह हमने देखा, कोई जहाजों के हवाले से बहरी जहाजों को रोकना, आपने उम्र वक्ती तौर पर बंद होना, ये सब चलेगा, क्योंकि बदएतमादी इतनी ज्यादा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आज की है, ये दहाइयों पर मुहित है। ये तो पाकिस्तान ने जिस तरह से किरदार अदा किया, वरना तो ईरान किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। और जाहिर है कि अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान काबिल कबूल था। अब देखना यह है कि मुआहिदा किस तरह का होता है। अभी तो ये 60 दिन सारी चीजें चलेंगी और उसके दौरान मुझे यही खदशा है कि कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन ओवरऑल मुआहिदे की तरफ बढ़ा जाएगा, क्योंकि ट्रंप अब अफोर्ड नहीं कर सकते जंग। उनके हालात इस तरह के हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, वहां पर रिपब्लिकन्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनकी इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा सफर किया है, उनको ये मसाइल हैं, इसलिए वो नेतन्याहू से भी कई दफा टकरा गए। स्टेटमेंट वो जरूर देते रहेंगे कि हम जीत गए हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मुझे दोबारा जंग नजर नहीं आती। कम से कम ट्रंप चाहेंगे कि अब उनके दौरे इक़्तिदार में कोई और जंग ना हो। अच्छा, ये ट्रंप ये चाहेंगे कि उनके दौरे इक़्तिदार में जंग ना हो। लेकिन अगर हम इज़राइल की जानब देखें तो नेतन्याहू और इज़राइल, उनकी तो सर्वाइवल इसी में नज़र आ रही है उसामा साहब, कि जंग के बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो फिर ट्रंप के चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क पड़ सकता है? जेडी वैंस के जुमले बड़े जबरदस्त हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक तकरीर में कहा कि इसराइल की काबीना को मेरा पैगाम है कि वो सोचें और समझें कि अब इसराइल का कौन इत्तेहादी रह गया है पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो इसराइल के साथ खड़ा है, और वो अमेरिका है। और 2/3 आपका डिफेंस वो अमेरिका से आता है। तो जरा सोच लें, होश के नाखुन लें। ये ना हो कि एक वाहिद शख्स या एक वाहिद मुल्क जो आपके साथ खड़ा है वो भी आपका साथ छोड़ दे। तो जेडी वैंस
نظر آتا ہے کہ وہ اسرائیلی لابی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ٹرمپ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران نے یہی کہا کہ جی اگر مذاکرات ہونے ہیں تو جے ڈی وینس کو لایا جائے. تو جے ڈی وینس کا بڑا واضح سٹانس ہے کہ ہم نے پہلے اپنا ملک دیکھنا ہے. ان کی یہ سوچ ہے. ٹھیک ہو اسرائیل گیا. لابی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور ان کا ہے گریٹر اسرائیل کا پلان. وہ اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے جو مرضی ہو جائے. انہوں نے نیتنیاہو ہو یا کوئی اور ہو, انہوں نے گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنا ہے. لبنان پر قبضہ ہو, حتیٰ کہ سعودی عرب کے کچھ علاقے ہوں, دیگر علاقے ہوں, انہوں نے اس طرف جانا ہی جانا ہے. تو یہ صرف وقتی ہوگا. اب اس میں سال رکے رہتے ہیں, 2 سال رکے رہتے ہیں, لیکن مجھے یہ خدشہ ہے, بلکہ یہ کہیں خدشے سے زیادہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دوبارہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے. اب وہ کتنے عرصے بعد ہوتی ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نوید الہی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے گی یا یہ جنگ دوبارہ اس خطے کے اندر شروع ہوگی, یا اس جنگ اگر نہیں بھی ہوتی تو کشیدگی اس خطے کے اندر یہ پیدا ہوتی رہے گی, اور اس کے اندر کیا امریکہ اسرائیل کو روکنے میں کامیاب ہو پائے گا جو لبنان کے اوپر حملے جاری اس نے شروع کر رکھے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے آپ اگر اس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھیں اور اس کو اگر آپ پازیٹیولی دیکھیں, خدشات تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ہوتے ہیں. جب آپ کے اتنے زیادہ جنگ میں اور آپس میں یہ تلخی بڑھ گئی ہو تو آپ شک کا اظہار تو کر سکتے ہیں, خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں کہ جنگ بند ہونے کے بعد سے جس طرح کی ٹاکس چلی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس کے باوجود الٹیمیٹلی جو میمورینڈم ہے وہاں تک پہنچے اور ایگریمنٹ سائن ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ تمام خدشات کے باوجود, بیچ میں سپوائلرز اینڈ سپینرز جو بھی اسرائیل کے تھے, اس کے باوجود یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو گیا. اور اب بھی جو سوئٹزرلینڈ میں جو ہو رہا ہے, اب دیکھیے کہ تمام وہی ہائی لیول لوگ وہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کے لیے ایفرٹس کی تھی. اب اس کو وہ ٹیکنیکلی آگے بڑھانے کے لیے موجود ہیں. اور جیسے اسامہ صاحب نے بھی کہا کہ جے ڈی وینس کا ایک, چونکہ اینٹی وار سٹانس رہا پہلے بھی ان کے, اور انہوں نے بیان بھی دیا اسرائیل کو. اب بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اس میں اریٹینٹس تو ہوتے ہیں, اور پرانی جو باتیں ہیں وہ ہوتی ہیں. اسرائیل بہت بڑا اریٹینٹ ہے, اور ایران بھی وہاں پہ لیبنان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا. اس کو آپ اس کی پراکسی کہہ لیں, حزب اللہ کا جو بھی وہاں پہ وہ موجود ہے, تو اس کے لیے بھی گفت و شنید ہوتی رہے گی. اور اس پہ تھوڑا بہت جو ہے یہ آپس میں اسکرمشز بھی ہوتی رہیں گی. لیکن یہ پیس جو ہے اس کے لیے ساری دنیا آپ سمجھیے کہ گینگ اپ ہو گئی ہے کہ ہم نے اس پیس کو انشور کرنا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ہوپ فل کہ اس کو ایک لانگ لاسٹنگ بھی اس میں پیس کی طرف جائیں گے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو بیچ میں پرانے مسائل ہیں اسرائیل کے, وہ بیچ میں ہوتے رہیں گے. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں خود وہ کہہ رہے ہیں جے ڈی وینس کے, یہ آئسولیٹ ہو گیا اسرائیل. سپورٹ کرنے والا امریکہ اگر سپورٹ نہ کرے فائنینشلی اینڈ ملیٹریلی, تو یہ باقی ممالک تو اسرائیل کو ختم کر دیں گے. تو اس کو یہ ریئلائزیشن اب میرا خیال ہے دینی شروع کر دی ہے امریکہ نے بھی. چاہے ایک طرف ٹرمپ اور بیان دے رہے ہیں, وائس پریزیڈنٹ اور بیان دے رہے ہیں, لیکن یہ گڈ گائے بیڈ گائے پالیسی بھی اس طرح چلتی رہتی ہے. تو ٹھیک میں ہو گیا. سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ یہ بات آگے پازیٹیو سائڈ پہ, مثبت سائڈ پہ بڑھے گی. اچھا, کیا 60 دن کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اندر اندر آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کسی درست سمت میں چلی جائیں گی یا یہ پرلونگ کریں گی تھوڑا؟ یہ 60 دن میرا خیال ہے کہ 60 دن کے اندر دیکھیں نا آپ 19 کو پہلے یہ بات آپس میں مذاکرات ہونے تھے, لیکن یہ لیبنان پہ حملے کی وجہ سے ایرانی ڈیلیگیشن نے اسے ڈیلے کر دیا. لیکن اب یہ شروع ہو گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اسی سے ذیل کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کرتے رہے تو 60 ڈیز کے اندر یہ معاملہ ریزالو ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شکیل صاحب, اگر 14 پوائنٹس کو ہم تھوڑا سا بغور دیکھیں تو وہ تمام پوائنٹس ہمیں ایران کے حق میں نظر آتے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایران نے کیا کھویا, کیا پایا, اور امریکہ نے اس پوری جنگ میں سے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ تو خیر بہت انٹرسٹنگ بات ہے سر کہ امریکہ نے اس میں کیا پایا اور ایران نے کیا کھویا اس میں. تو یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بہرحال ایران جو ہے وہ ان کا ایک جو اسٹریٹجک پروفائل ہے وہ امپروو ہوا ہے, اور ان کی
جو ایک یعنی اس کے اندر بارگیننگ پاور ہے ابھی بھی اس وقت جو ڈائریکٹ ٹاکس کے اندر بھی ہیں، تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بھئی دے ہیو اے لیوریج آف ہارمز، اور انہوں نے یہ شاید اس جنگ سے پہلے شاید ایران کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کے اوپر پوری دنیا کا پریشر رہا، وہ بیچارے ٹرمپ صاحب تو مطلب گلہ بھی کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار دیکھیں اتنی اتنی لمبی لمبی جنگیں چلی ہیں، اور یہ کچھ دنوں کی جنگ چلی اور پوری دنیا نے شور مچا دیا۔ تو بہرحال امریکنز جو ہیں وہ خاصی آکورڈ پوزیشن میں ہیں، اور اس وقت سب سے بڑی آکورڈ پوزیشن جو ان کی ہے، یہ جو موجودہ ٹاکس کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو اسرائیل کی گارنٹی لینا ہے وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل مورالٹی جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے، کہ انٹرنیشنل مورالٹی از ڈفرنٹ دین دا جنرل مورالٹی، اور وہ دیر از اے کانسیپٹ آف نوبل لائز ایز ویل۔ تو واقعی یہ ہے کہ چلیں اگر صدقے دل کے ساتھ ایک معاہدہ ہو بھی جائے دونوں پارٹیز کے اندر، تو ایک انٹرنیشنل لا کا ایک میکسم ہوتا ہے جی، وچ از نون ایز پیکٹا ٹرٹیس نیک نوسنڈی پروسنٹ، وچ مینس کہ اونلی پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ آر بائنڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ، کہ جو کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے، وہ صرف ان پارٹیز پہ بائنڈنگ ہوتا ہے جو اس میں فریق ہوں۔ تو ٹیکنیکلی وہ اس کو پلے ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی اسرائیل کے اوپر پوری دنیا میں کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے بشمول امریکہ کے، اور اس کے بعد جب وہ اس معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہیں، اور ٹیکنیکلی وہ ہو بھی نہیں سکتے، تو اس معاہدے کا جب وہ حصہ نہیں ہیں، تو یہ معاہدہ ہونے کے بعد ان کا جو یہ اسٹیٹس ہے ایز اسپوائلر وہ موجود رہے گا۔ ایون اگر امریکہ کوئی گارنٹی دے بھی دیتا ہے اس کے بعد بھی، تو یہ امریکنز کی کریڈیبلٹی اور زیادہ کمپرومائز ہوگی اس کے ساتھ، کہ اگر اسرائیلیز جو ہیں وہ اس کو آنر نہیں کرتے، اس کو جو ابھی تک لگ رہا ہے کہ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بالکل آنر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ عائشہ، ایران کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا لگتا نہیں ہے کہ اس نے پوری دنیا کو سرپرائز کیا ہے؟ کیونکہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت تو 2-3 دن کا پلان تھا کہ ایران کو انہوں نے سبوتاژ کر دینا تھا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے۔ اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا غور کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی سٹرینتھ ہے سب سے بڑی ایران کی، جس کے اوپر ایران نے نہ صرف دنیا کو سرپرائز کیا اور آج 4 ماہ گزرنے کے باوجود اپنے سٹانس پہ بھی کھڑا ہے اور ان کا نظام بھی چل رہا ہے، رجیم بھی وہیں پہ موجود ہے؟ کون سی سٹرینتھ کو آپ سب سے زیادہ مضبوط سمجھتی ہیں؟ دیکھیے آزم چودھری صاحب، آپ نے بڑا ہی زبردست کویشچن کیا ہے۔ ابھی میرے جو سینئر کلیگز ہیں انہوں نے بھی کافی بریفلی تمام پوائنٹس کو جو ہے ڈسکس کر لیا ہے۔ ایران کی جو اب تک اسٹرینتھ ہے نا، وہ بالکل مجھے اقبال کے شعر کی طرح مجھے نظر آتی ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو ایران نے جو ہے یہ عملی طور پر کر دکھایا ہے، اور یہ کیسے کیا ہے یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جس طرح سے مس کیلکولیٹ کیا، اسرائیل نے جس طرح سے مس کیلکولیٹ کیا، یہ پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک سمجھ لیں ایک شاہکار بن کے سامنے آیا ایران، کہ ایران نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ایران بھی ایک ایسا ملک ہے جو کہ سپر پاور کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ ایران کی اسٹرینتھ کیا ہے، تو دیکھیے جب جنگیں جو ہے وہ قوموں کی فیور کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، ان کے جوش و جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، تو پھر وہ جنگیں جو جیتی بھی جاتی ہیں، اور جناب اپنے جو ورژنز ہیں اور جو اپنے اپینینز ہیں اس کے اوپر آپ سٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور ایران نے بخوبی یہ کر بھی دکھایا ہے۔ اس وقت جو ہے پوری دنیا عالمی نظارہ کر رہی ہے اس کا، اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ بھئی آج ایران جو ہے ایک عالمی پاور کو گھٹنوں پر لے آیا ہے، اور یہ میمورینڈمز جو ہیں وہ سائن کیے جا رہے ہیں۔ آج سے پہلے شاید میں نے، آپ نے، کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کو اس نہج پہ لے آئے گا کہ ان کو یہ معاہدے سائن کرنے کی جو ہے نوبت آئے گی۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو اہم سوال ہے وہ ہے سسٹینیبلٹی آف دس ایگریمنٹ۔ کیا یہ معاہدہ جو ہے سسٹین رہ پائے گا، اس کی مدت کیا ہوگی، اور ان کی انشورٹی کیا ہوگی؟ کیا یہ دونوں فری کین جو ہیں یہ باؤنڈ ہوں گے کہ یہ آگے جا کر جو ہے کسی قسم کی اسکلیشن نہ کر پائیں؟
جیسا کہ ابھی ڈاکٹر شکیل صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ایک بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر آج کے بیانات دیکھے جائیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے, تو اٹ سیمز لائک ہی از آؤٹ آف مائنڈ. مطلب ایک طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن بھی ہو, لیکن دوسری طرف جناب وہ گیدڑ بھپکیاں بھی جو ہے لگانے سے باز نہیں آ رہے. تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر ایک فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو بیہیویئر ہے اس میں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے جو ہے ان کی اس جنگ سے جان بھی چھوٹ جائے. دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کی ایک جو دھاس ہے, جو ان کی ایک ڈومیننسی ہے, وہ بھی جو ہے وہ کسی طرح سے پریویل کر پائے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہاں پہ کریڈٹ میں دینا چاہوں گی ڈیفینیٹلی پاکستان کو, قطر کو, جنہوں نے ثالثی کی ہے اور جس طرح سے جو ہے یہ پورا معاہدہ جو ہے اس کو اس ایک سٹیج تک لے کر آئے ہیں. لیکن جو ان کے پوائنٹس ہیں اس وقت, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایران کے حق میں زیادہ نظر آ رہے ہیں, وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اب تک اسٹریٹ آف ہارمز کو جو ہے ایز اے ویپن جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ G7 کی میٹنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا کہ ہمارے پاس صرف 4 ہفتوں کے جو ہے وہ آئل ریزرو رہ چکے ہیں, اینڈ وی ور آن دا ایج آف دا اکنامک کلیپس. تو یہ بہت بڑا اعتراف تھا. پھر دوسری طرف جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں, وہاں پہ جو پاپولیرٹی گراف ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کا وہ بھی بری طرح سے جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. بہت سارے ایسے عناصر ہیں. دوسری طرف اسرائیلی لابی کا بھی بے حد پریشر ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ سمجھ تو بظاہر نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے, کسی بھی صورت میں جو ہے یہ معاہدہ طے پا جائے. لیکن پھر آخری کوشچن یہی ہوگا, کیا اسرائیل کو کوئی لگام ڈال پائے گا, کیا لبنان جو ہے وہ سیف رہ پائے گا. یہاں پر مجھے جو ایک سنگل پوائنٹ جو نظر آ رہا ہے وہ لبنان ہی نظر آ رہا ہے, اور یہی مجھے پوائنٹ آف ہائی کنفلکٹ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر آگے جا کے کس طرح سے جو ہے معاملہ طے پائے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح اسامہ صاحب نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو ایران کی پراکسیز ہیں ان کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے جو دھمکیاں دی ہیں, لیکن اپنی جو پراکسی ہے ان کا جو اسرائیل ہے اس کو لگام نہیں ابھی تک ڈال پا رہے. اسامہ صاحب, مشرق وسطیٰ نے بڑا نقصان اٹھایا ہے اس جنگ کے اندر. جنگ تو ایران اور اسرائیل کی تھی, لیکن امریکہ کودا, اور نقصان سب سے زیادہ جو مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کا ہوا. مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اور بالخصوص یو اے ای جس طرح کھل کر سامنے آیا ہے, اسرائیل کے ساتھ اس کا نیکسس سامنے آیا ہے, انڈیا یو اے ای اس کا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں یہ انٹیکٹ رہیں گے یا نقشہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو ایران کا رول اب مجھے پہلے سے زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور سعودی عرب اور یو اے ای دور جاتے نظر آتے ہیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اوپیک میں سے یو اے ای نکل گیا ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ پہلے ہی سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان فاصلے تھے, اب وہ اور بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. جہاں تک خلیجی ممالک کی بات ہے, جن میں ہم نے قطر کو دیکھا ہے, اس سے پہلے قطر پر اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا, اور پھر امریکہ کے لیے بڑی سبکی تھی اس میں کہ سیکورٹی پرووائڈر تو امریکہ تھا ان تمام ممالک کے لیے, چاہے یو اے ای ہو, سعودی عرب, قطر, بحرین, کویت. یہاں پر ایران جن کو کہتا تھا کہ جی ہم تو یہاں پر ان بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے ہم پر اٹیک ہوتا ہے. حتیٰ کہ ٹرمپ نے بھی یہ شرمندہ کر دیا ہے کہہ کر کہ جی یہ بڑا بہادر آدمی ہے یو اے ای کا سربراہ, اور یہ براہ راست حملے کرتا رہا ہے ایران پر. جبکہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش ہوئی, لیکن وہ چیزیں سامنے آ گئی. تو اب آگے یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی اسرائیل پر. دیکھیے اگر اسرائیل اکیلا ہو تو ایران ناکچ نے چپا چکا ہے. پچھلی دفعہ جب جنگ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں آخر میں امریکہ کو بیچ میں آنا پڑا تھا, جب B-52 بامبرز آئے اور کہا گیا کہ جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو دفنا دیا ہے, اور اس کے بعد پھر جی ہم نے اچیو کر لیا بس, اور پھر جنگ ختم ہو گئی. اس سے پہلے اسرائیل دباؤ ڈالتا رہا کہ امریکہ بیچ میں آئے. امریکہ نہیں آ رہا تھا اور اسرائیل کو بڑی مار پڑ رہی تھی. سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے میزائل پہنچ سکیں گے ایران کے, اور اس کے بعد پھر ایران پھر تیاری میں لگ گیا تھا, اور 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ پھر ہم نے دیکھا کہ پھر دونوں ہی اکٹھے حملہ آور ہوئے تھے, امریکہ اور اسرائیل. تو اب خلیجی ممالک میں سیکورٹی کا بحران رہے گا, مجھے یہاں تک لگتا ہے. وہ اپنی سیکورٹی پر پہلے سے زیادہ خرچ کریں گے. سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے, پاکستان کی اہمیت خطے میں بڑھتی چلی جائے گی, اور کسی نہ کسی پوائنٹ پر مجھے لگتا ہے کہ یو اے بھی اپنی پالیسی کو دوبارہ دیکھے گا کہ پاکستان کا ایک رول ہے. خدا نخواستہ دوبارہ اس صورتحال بنتی ہے تو ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے کہ کم از کم آپ دیکھیے کسی سطح پر جا کر سعودی پر اٹیکس میں یا تو کمی آئی, یا پھر یہ کہ جی اس طرح کے اٹیکس نہ کیے جائیں. تو پاکستان کا رول مجھے سیکورٹی پرووائڈر کے طور پر خطے میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور امریکہ پہ ٹرسٹ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں خلیجی ممالک کو خود بھی اپنی سیکورٹی پر خود توجہ دینی پڑے گی. آپ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, یہ ثابت ہو گیا ہے. ایران نے جو کیا ہے اپنے بل بوتے پر کیا ہے,
रशिया, चीन कहीं भी किसी भी सतह पर बराह रास्त आपको नजरिया है, उनकी सपोर्ट हो सकती है, बातें हो सकती हैं, लेकिन जंग आपको खुद लड़नी पड़ती है। यहाँ पर खलीजी ममालिक मुझे लगता है कि बहुत पीछे नजर आए हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में शायद वो चाहेंगे कि अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जरूर इस चीज को रिथिंक करें, और उसमें पाकिस्तान का रोल मुझे बड़ा कलीदी नजर आता है। अच्छा, इस जंग ने जहाँ जीसीसी कंट्रीज़ उनके अंदर दरार डाली है, यूरोप के अंदर भी हमें बहुत बड़ी दरारें नज़र आ रही हैं इस हवाले से, तो इस जंग ने तो पूरी दुनिया का एक दफ़ा वो नक्शा तब्दील नहीं किया? जी यकीनन, इससे आप देखिए कि एक जंग यूक्रेन और रशिया की चल रही है, अब भी चल रही है, लेकिन उससे इतना ज्यादा भूचाल नहीं आया। यूरोप में हुआ, दुनिया में उससे फर्क पड़ा, लेकिन बड़ी तेजी से दुनिया संभल गई। ये जो आपने हुर्मुज वाला काम था, इसने हिला कर रख दिया, और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, माशी तौर पर दुनिया पर प्रेशर आया, और उसके बाद फिर हालात बदल गए। हत्ता कि जो चीज पहले टेबल पे कभी थी ही नहीं, आज से पहले कि आपने हुर्मुज, ये कभी नहीं था। उससे पहले बात होती थी, रिजीम चेंज की बात होती थी, इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी की और एटमी टेक्नोलॉजी की। ये तीन बातें थी जिस पर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एटमी प्रोग्राम अपना आप ख़त्म करें, आप अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को ख़त्म करें कि ये खित्ते के लिए खतरा ना हो या इसराइल तक ना आ सके, और रिजीम चेंज हमें चाहिए। लेकिन तीनों ही काम नहीं हो सके, और एक नया काम ही हो गया कि अब जब भी कोई बात होगी तो आबिद हुर्मुज सबसे आगे होगा। अभी भी अगर आप देखें तो पहली बात तो आबिद हुर्मुज की हो रही है। रजीम चेंज क्या होना था, आज तो मजाक बन गया है कि ट्रंप कहते हैं यहां तो रजीम चेंज नहीं हो सका, तो अब नेतन्याहू का रजीम चेंज करवा दें। तो लिहाजा इस जंग ने और आबिद हुर्मुज के बंद होने ने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वो पत्ता है जो ईरान ने खेल कर बड़े तरीके से, और उसमें आप नोट कीजिए कि चीन हो, पाकिस्तान हो, इस तरह से जो ममालिक इस जंग में ईरान के खिलाफ बरह रास्त नहीं थे, उनके लिए ईरान ने जरूर सहूलत पैदा की। और कमाल ये भी है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को इस पे दाद देनी पड़ेगी। आज भी हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया सराह रही है कि हम जहां पर अमेरिका रोक लेता था कुछ टैंकर्स को, यानी ईरान से अगर आ रहे हैं तो ईरान के आगे नहीं जाने देने, पाकिस्तान के टैंकर्स को इजाजत थी। कहीं कहीं चाइना के लिए भी मसाइल हुए होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। तो डिप्लोमेसी का कमाल ये होता है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए चीजों को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। हमने किसी से जंग भी नहीं की, दोनों को टेबल पर भी बिठाया, इंतजार किया, जबकि सऊदी अरब के ऊपर जब अटैक्स हुए तो हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। वो जिस तरह से नेविगेट किया है, इसमें मैं समझता हूं कि यकीनन फील्ड मार्शल को इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इसमें कमाल खेला है, कमाल तरीके से आगे बढ़े हैं, और पूरी दुनिया इसकी कायल है कि पाकिस्तान ने जिस तरह इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में अपने मुल्क को महफूज रखा है, अपने लोगों को बचाया, वरना यहाँ पर भी ऑयल का बहरान हो सकता था। और फिर दोनों ममालिक को जिस तरह टेबल पर लेकर आया पाकिस्तान, कोई कहा जाता है लगभग 12 कोशिशें हुई हैं, 12 कोशिशें, और आखिरी वक्त पर इसराइल ज्यादातर उसको स्पॉइल कर देता था, लेकिन पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। और फिर आगे आप देख रहे हैं कि अब एक मुज़ाकरा का दौर हो रहा है, उसमें ज़ाहिर है बिल्कुल उसामा साहब, पाकिस्तान का एक शानदार किरदार रहा, और सफारती महाज पर पाकिस्तान ने लाजवाल कामयाबियां हासिल की हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं।